زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت اور ترجمان تنظیم اسلامی، اور جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی۔ ناظرین، طالبان کو اقتدار سنبھالے 3 ہفتے مکمل ہونے کو آ رہے ہیں اور اب آخری صوبہ پنشیر بھی فتح ہو چکا ہے، اور اب خصوصی طور پر ایک اہم واقعہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اپنی عبوری حکومت کا اعلان کیا ہے۔ عبوری حکومت کا اعلان کرنے میں انہیں 3 ہفتے لگ گئے۔ اس میں اتنی تاخیر کیوں پیش آئی اور اس تاخیر کے مختلف فیکٹرز کیا تھے، آج ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ مزید یہ کہ جو اس حکومت بنانے میں جو انہیں چیلنجز درپیش تھے اور ابھی آگے بھی انہیں مستقل حکومت بنانے میں جو چیلنجز درپیش ہوں گے، مختلف نظریات ہیں جن پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا، مختلف جدید تقاضے ہیں جن کو انہوں نے ساتھ لے کر چلنا ہے، مختلف نسلیں، مختلف قومیتیں وہاں آباد ہیں جن سب کو آن بورڈ لینا ہے، ان سب چیلنجز کو وہ کس طرح ساتھ لے کر چلیں گے۔ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حکومت بنانے کے مرحلے کے دوران اور خاص طور پر اس کی انوگریشن سرمنی میں انہوں نے اپنے کچھ دوست ممالک کو اس میں دعوت دی ہے، جس میں چائنا، رشیا، ترکی، ایران، قطر اور بالخصوص پاکستان موجود ہیں۔ اس سب کے کیا اثرات ہوں گے، ان کی فارن پالیسی کی کیا لائنز واضح ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر اس کے جو اثرات مشرق و مغرب میں پڑ رہے ہیں۔ مشرق میں بھارت جو ہے وہ بہت سیخ پاؤ ہو رہا ہے اس بات سے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ بھارت کو اتنی جو پریشانی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مغرب جو ہے وہ اپنا میڈیا وارفیئر اور اپنی جو ہائبرڈ وار ہے اس کو پورے زور و شور سے جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ جو 20 سال گزرے، امریکی تہذیب اور جدید تعلیم اور جدید نظام زندگی نے وہاں اپنے قدم جمائے، اس نسل پر کیا اثرات تھے، اور طالبان کو اس نسل پر اسلامی احکامات کے نفاذ کے عمل میں کیا ان کو رکاوٹ پیش آ سکتی ہے، اور طالبان کو کس طرح تدریج کے ساتھ اور تاخیری حربوں سے بچتے ہوئے اس کام کو کرنا ہوگا۔ جی جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، آپ جو بتائیے کہ طالبان کو 3 ہفتے ہو گئے ہیں قبضہ کیے کابل پر، اور اس کے بعد سے ابھی تک 3 ہفتے بعد جا کر انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے، اس میں اتنی تاخیر کی آخر کیا وجہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اپنی صحافتی زندگی میں جتنے بھی واقعات دیکھے ہیں، یا آپ کہہ سکتے گزشتہ 40-50 برس میں، ان پر مختلف انداز سے مختلف لوگ تبصرے کرتے رہے۔ فلاں واقعہ ہو گیا، فلاں واقعہ ہو گیا، کوئی جنگ ہو گئی، کوئی تخریبی واقعہ ہو گیا، کوئی امن کا معاملہ ہو گیا، تو مختلف کالم نگار، مختلف رائے دینے والے اپنا تبصرہ کرتے رہے۔ کسی معاملے میں کوئی 50% لوگوں کی بات صحیح ہو جاتی تھی، کسی معاملے میں 70% لوگوں کی بات ہو جاتی۔ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں طالبان کا کابل پہ قبضہ ایک واحد واقعہ ایسا دیکھا ہے جس میں 100% کالم نگار، 100% مبصرین، 100% تمام رائے دینے والے ناکام رہے ہیں، اس حوالے سے کہ جس طرح قبضہ، جس انداز میں قبضہ ہوا ہے، کسی نے نہیں پریڈکٹ کیا تھا کہ یوں ہوگا۔ یعنی کہ بڑا انیکسپیکٹڈلی ہوا، بڑا انیکسپیکٹڈلی ہوا، بڑا وقت سے پہلے ہو گیا، اور بڑا پرامن انداز میں ہوا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خود طالبان بھی یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ یہ اتنا آسانی سے، اتنا پرامن طریقے سے اور اتنی جلدی سے ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ایک کام جو یوں ایک ہنگامی طور پر ہو گیا تو اس کو سیٹل ہونے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان جو ہے وہ کوئی کسی ایک نسل کا، کسی ایک لسانی گروہ کا ملک تو ہے نہیں، مختلف لسانی گروہ ہیں، مختلف نسل کے لوگ ہیں، تو حکومت بنانے کے لیے ایک اتفاق رائے ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی، جس سے سب کی بات سامنے آ جائے اور پورا ایک سب کا مشورہ سامنے آ جائے، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ پھر ایک انتہائی اہم بات یہ تھی کہ ابھی ایک پورا صوبہ ایسا رہتا تھا جس پر ابھی قبضہ ہی نہیں ہوا تھا۔
35 میں سے وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے 34 صوبوں پہ قبضہ ہوا ہے، ایک صوبہ پنجشیر جو ہے وہ اس پر قبضہ نہیں ہوا، اور اس صوبے کی بات یہ بھی تھی کہ وہ ایک وادی ہے، وادی پنجشیر۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ماضی میں جب عفان طالبان کو اقتدار ملا تھا ملا عمر کی قیادت میں 1996 میں، تب بھی اس علاقے پر قبضہ نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا اس علاقے کا قبضہ بہت ضروری تھا، بہت اہم تھا، اس کے بغیر حکومت کا اعلان کر دینا پریمیچور تھا۔ ہاں، لہٰذا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، بڑا صحیح فیصلہ کیا۔ ایک تو خود کسی حد تک وہ ذہنی طور پر اسٹیبلش ہوئے، پھر یہ کہ وہ صوبہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے ان کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ حالانکہ جس طرح کی وہ وادی ہے اور جس طرح کے پنجشیر کے لوگ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے تو جس طرح وہ پہاڑوں پر چڑھ کر آنے والے کا مقابلہ کرتے ہیں، بڑا مشکل تھا وہاں قبضہ کر لینا، لیکن بہرحال انہوں نے ہمت دکھائی، اللہ نے مدد کی اور قبضہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے، دیکھیے، ایک گھر میں بھی کوئی اہم فیصلہ ہو رہا ہو تو اختلاف رائے سامنے آتے ہیں، کسی کی کچھ رائے ہوتی ہے، کسی کی کچھ رائے ہوتی ہے، تو یہ تو ایک حکومت سازی کا معاملہ تھا، اور ایسی حکومت سازی جو کسی الیکشن کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی، کوئی شیڈو کیبنٹ پہلے نہیں بنی ہوئی تھی، کوئی الیکشن سے کہ فلاں وقت کے الیکشن ہوں گے اور فلاں ہو گیا تو فلاں ہمارا وزیر خارجہ ایکسپیکٹڈ ہے اور فلاں یہ قانونی پوزیشن ہے، اور یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لہٰذا انہیں تو از سر نو تمام معاملات کو دیکھنا تھا۔ اور یعنی کہ دوسرے معاملے میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ سیٹس پہلے کی ہوتی ہیں، اس پہ بیٹھنے کے لیے بندے بس رکھنے ہیں۔ جی ابھی تو انہوں نے سیٹس بھی ڈیزائن کرنی ہیں۔ جی بالکل، کتنی سیٹیں ہوں گی، کون کون سے محکمے ہوں گے، کس کس محکمے کے کس طرح اس کا سسٹم پورا ڈیولپ کرنا انہوں نے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی سلطنت مارز وجود میں آئی ہے، اگرچہ حکومت ہی آئی ہے نئی، افغانستان نام کا ملک پہلے بھی تھا، لیکن جس انداز میں بات ہوئی ہے نا، یعنی کہ کم از کم ایک نظام تو بہرحال انہوں نے نیا لے کر آنا ہے، ایک نیا نظام لے کر آنا ہے، اور یہی بات ہے، ایک نئی مملکت پیدا ہوئی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے دوسرے ممالک کی نسبت بہت اس میں فرق پڑا ہے۔ پھر یہ کہ وہ چھوٹی سی مملکت، پسماندہ ملک، غریب لوگ اور ساری دنیا دشمن، ان ساری چیزوں کو بھی نگاہ میں رکھنا تھا۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے، امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے تو اب وہ ایک دوست کی حیثیت سے رہے گا، یا برطانیہ تو ابھی تک تانے دے رہا ہے اپنے دوست امریکہ کو کہ تم کیوں وہاں سے بھاگے وغیرہ وغیرہ، تو جرمن نے کہا ہے کہ اگر وہاں اسلامی نظام لائے تو ہم تمہیں ایک پیسہ مدد نہیں دیں گے۔ سب بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، سب مخالفت میں بول رہے ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں کو، ان ساری مخالفتوں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے حکومت بنانی تھی، اور بہرحال وہ کامیاب ہو گئے حکومت بنانے میں۔ اللہ کرے کہ وہ جو اگر کوئی مسائل رہ گئے ہیں، اگر کوئی نمائندگی نہیں ہوئی کسی نسل کی یا کسی طبقے کی، تو وہ بھی ایسا تو نہیں کہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے کہ آئندہ کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا، وہ بھی طے ہو جائے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالی باقی مراحل طے کر کے ایک مستحکم حکومت بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ جی رضا اللہ صاحب، اس میں آپ دیکھیے کہ جس طرح بیگ صاحب بتا رہے کہ وہاں مختلف نسلیں اور مختلف قومیتیں آباد ہیں، ان سب کو انکلوسیولی لے کر چلنا، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگنے کی بہرحال توقع تھی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو عبوری حکومت بنی ہے اس میں تو مختلف نسلیں اور قومیتوں کو انہوں نے ایڈ نہیں کیا، ابھی تو پیور طالبان نے اپنی ہی جماعت کے جو مین افراد ہیں انہی پر مشتمل ایک عبوری حکومت لے کر آئے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے آپ نے بات کیا کہ انکلوسیو، دیکھیں انکلوسیو ایک ایسا ورڈ ہے جس کی ڈیفینیشن یا کونوٹیشن جو ہے آج کل مغرب کی کونوٹیشن کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ درست ہے، یعنی اس کا وہ تعبیر، اس کا وہ مطلب جو کہ مغرب کی پولیٹیکل سائنس کے مطابق ہو، اس کو سمجھا جاتا ہے پوری دنیا پہ اپلائی کیا جائے گا۔ اب لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ مغرب کے اندر بھی انکلوسیو ہونے کے ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی جدید مغربی ملک جو کہ اس وقت ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، چاہے آپ برطانیہ کی مثال لے لیں، امریکہ کی مثال لے لیں، یا جنہوں نے غاصبانہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل کی مثال لے لیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی حکومت اور اپوزیشن جو ان کے اپنے کوٹ ان کوٹ الفاظ ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنا دی جائے۔ جی، ان کے پاس اپنے پیرامیٹرز ہیں انکلوسیو ہونے کے،
سب کو آن بورڈ لیا جائے گا, سب کی رائے کا احترام کیا جائے گا, لیکن حکومت سازی وہی ہوگی جو طاقت میں ہے اور جو زیادہ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یعنی کہ اختیار جو ہے وہ ساروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اتھارٹی سب کے ہاتھ میں ہو بھی نہیں سکتی. لیکن یہی چیز جب کسی دوسرے کے اوپر انہوں نے تھوپنی ہوتی ہے, جیسا کہ کچھ دن پہلے پیوٹن نے یہی بات کی تھی کہ امریکہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بائی فورس اپنی ڈیموکریسی کسی کے اوپر تھوپی نہیں جا سکتی. اور ویسے بھی ڈیموکریسی ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے ایک بہترین ماڈل ہی ہو. ہر ایک کا ایک اپنا ہسٹری ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کلچر ہوتا ہے, سویلائزیشن ہوتی ہے, ریلیجن ہوتا ہے, اس کے مطابق ہو سکتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے باتوں کو لیں. بھی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, لیکن مغرب یہ ڈبل سٹینڈرڈ ضرور استعمال کرتا ہے. وہ طریقہ جو اپنے لیے یوز نہیں کرتا, وہ افغان طالبان کے اوپر زبردستی تھوپنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ساروں کو آن بورڈ لے کے, جو آپ کے خلاف لڑتے بھی رہے ہیں, جو ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں, یعنی امریکہ کا ساتھ دیتے رہے ہیں, غداری بھی کرتے رہے ہیں, ان کو بھی حکومت کے اعلیٰ عہدوں میں شامل کریں, پھر ہم سمجھیں گے اور ہم تسلیم کریں گے کہ آپ انکلوسیو ہو گئے. اور طالبان نے تو آپ کو پتہ ہے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بھی ہم مختلف نسلیں اور مختلف جو قومیتوں کے لوگ ہیں ان کو ہم ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان لوگوں کو ہرگز نہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑتے ہیں. ایگزیکٹلی, بیکاز اگر ان کو کریں گے بھی تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب وہ پروو کر چکے ہوں گے کہ اب ان کی ایلیجنس, ان کی الائنس بدل گئی ہوئی ہے, اب وہ واقعی وفاداریاں بدل گئی ہیں, اب واقعی وہ افغانستان کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور اسلام کے لیے, کیونکہ افغان طالبان کی حکومت کا جو انڈر لائنگ لنچ پن ہے سب سے امپورٹنٹ وہ یہی ہے کہ اسلامک شریعت کے بیسس کے اوپر حکومت ہوگی. ماڈل اس کا بعد میں کچھ اور طے کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اسلامک شریعہ نافذ ہو. اور رضا الحق صاحب, اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تاخیر کی بھی شاید ایک وجہ ہو کہ طالبان کے لیے اب حکومت اور نظام کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے پاس دو باتیں ہیں جن کو انہوں نے اکٹھے لے کر چلنا ہے. ایک ان کا نظریہ ہے جس کو انہوں نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے, اس پر کمپرومائز وہ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جدید جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان کو بھی انہوں نے مد نظر رکھنا, تو لازماً اس میں پھر ٹائم لگے گا. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور اس حوالے سے جو ایک بہت پروڈنٹ مثال بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک سینٹرل بینک کا آپ گورنر بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ بینک چلانا ہے, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا میں اسٹیٹ بینک سارے انٹرسٹ بیس چلتے ہیں. اب آپ چاہیں گے, اور یقیناً افغان طالبان یہی چاہیں گے کہ وہاں انٹرسٹ کے بغیر سارا کام ہو, تو اس کے لیے ان کو ڈیوائز کرنا پڑے گا, اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اور یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے وہ کہیں اور سے لوگ ہائر نہ کریں جو کہ برین ہے دنیا کی. دنیا میں اکنامکس کی برینز موجود ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ کے اوپر اور فائنانس کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ ان کو بھی بلائیں گے. تو بیسیکلی یہ ایک ایسا خوبصورت انداز ہے اور خوبصورت آغاز ہے, جس طرح کہ ایوب بیگ صاحب نے کہا, ہم سمجھے ایک نئی سلطنت ہے, ایک ایسا خوبصورت آغاز ہے جس میں بہت سارے پرسٹین اسلامک پرنسپلز کو ماڈرن ڈے کے اندر جو کام پاکستان کو کرنا چاہیے تھا, جس کے لیے پاکستان بنا ہوا تھا, اسی حوالے سے وہ اس کو ایک دنیا کے سامنے بیکن آف لائٹ کے طور پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جدید دور میں اسلامی حکومت ایسے ہوتی ہے. جس طرح دیکھیں نا انہوں نے وزیر دعوت و ارشاد بنائے, جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ڈپارٹمنٹ چلائیں گے. آج کے دور کے اندر یہ کتنی ریولوشنری چیز ہے. مفاد عامہ کے لیے ایک آپ باقاعدہ منسٹری بنا رہے ہیں, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کہ بتا رہا ہے آپ کی ڈائریکشن کس طرف جائے گی. ڈائریکشن یہ ہے کہ اسلامک شریعت تو بہرحال امپلیمنٹ ہوگی, اور لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان حوالوں سے بھی ان کی منسٹریز ہیں, وہ ساری موجود ہیں. کی ہے, پھر سینٹرل بینک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور یہ بھی اصل میں مغرب کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے. ان کی جو ہائبرڈ وار چلتی رہتی ہے اس میں انہوں نے یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو گوار اور اجڑ قسم کے لوگ ہیں, ان کو کیا معلوم کہ دنیا کیسے ترقی کرتی ہے اور نہیں کرتی, یہ تعلیم یافتہ بھی شاید نہیں. افغان طالبان میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں ان کے کلیدی عہدوں کے لیے جن کو نامزد کیا گیا, انہوں نے امریکن یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. تو وہ ماڈرن ڈے ایجوکیشن جو ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو ٹرینڈز ہیں دنیا کے ان کو بھی جانتے ہیں, اسلامک شریعت کے تابع رکھ کے وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں. یعنی کہ وہ جدید جو علم ہے اور اسلامی جو علم ہے اس کے درمیان ایک برج کا کام کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے دیکھیں ابھی بہت قربانیاں اور بڑے مراحل ابھی طے کرنے ہیں. یقیناً یہ اوور نائٹ تو چینج آ نہیں سکتی, تو یہی ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے نا افغان طالبان کے لیے کہ وہ کس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس امتحان میں بھی کامیاب کرے انشاءاللہ. اچھا بیگ صاحب, اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس حکومت کے باہر کیا اثرات ہوئے ہیں, مشرق میں اور مغرب میں کیا اثرات ہوئے ہیں. مشرق میں مراد میری بھارت ہے, اور بھارت کو اس حکومت کے بننے پر جو مسائل اس کو درپیش آ رہے ہیں, جو وہ سیخ پا ہو رہا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. اور خاص طور پر جب انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے جو اناگوریشن سرمنی کے لیے سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے 5-6 ملک ہیں جن کو دعوت دی ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے, ترکی ہے,
قطر ہے اور پھر سب سے اہم پاکستان ہے جس پر انڈیا کو سب سے زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. اور ساتھ آپ دیکھیں تو بھی کچھ دن سے ہمارے جو ISI کے جو چیف ہیں جنرل فیض وہ بھی وہیں موجود ہیں. تو ان سب چیزوں پر بھارت جو ہے بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بھئی یہ ساری جو طالبان کا آنا، پھر یہاں تک کہ پنشیر پر ان کا قبضہ، پھر اس حکومت کا اعلان، اس سب میں اصل جو بیک فٹ پر کام کر رہی ہے وہ ISI اور پاکستان کی ملٹری ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بھارت اور بھارت کا جو میڈیا اس ساری صورتحال پر جو افغانستان میں ہوا ہے، یوں آپ سمجھیے نا کہ پانسا پلٹ گیا ہے، بالکل پانسا پلٹ گیا ہے. نیچے کی چیزیں اوپر آ گئی ہیں اور اوپر کی چیزیں نیچے چلی گئی، زمین آسمان بدل گیا، زمین و آسمان بدل گیا ہے. تو اس پر میں سمجھتا ہوں بھارت جتنا پریشان اور پشیمان اور تکلیف میں ہے اس کا بنتا ہے، وہ حقیقی ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ کے آئینے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب تقسیم ہند ہوئی تو ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا بنے تو پاکستان نے اپنا رخ ویسٹ کی طرف رکھا اور انڈیا نے اپنا رخ کسی حد تک سوویت یونین کی طرف رکھا، اگرچہ وہ غیر جانبداری کا دعویٰ بھی کرتے رہے لیکن رکھا. اور مجھے یاد آ رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین جنہوں نے بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد ایک سٹوڈنٹ کی حیثیت سے گورنر ہاؤس گئے ان سے ملنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان سے، تو انہوں نے ان سے سوال کیا، خواجہ ناظم الدین جو وقت کے وزیر اعظم تھے، کہ آپ جو سیٹوں اور سینٹوں معاہدوں میں پاکستان کو باندھ رہے ہیں تو آپ تو آج باندھ کر چلے جائیں گے، کل یہ ملک ہم نے سنبھالنا ہے، یہ ملک ہم نے سنبھالنا ہے، تو آپ تو ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر جا رہے ہیں. تو جو جواب دیا تھا اگرچہ وہ پورا جسٹیفائڈ نہیں تھا لیکن اس میں کچھ بات تھی. انہوں نے کہا کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ہندوستان کو سوویت یونین کی حمایت حاصل ہے، ہمیں اپنی سلامتی کا خطرہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہندوستان اپنے وہ جو کینہ، جو غصہ، جو تقسیم ہند پر اس کی بے عزتی ہوئی ہے، جو معاملہ ہوا ہے، کہیں وہ کسی موقع پر اس کا بدلہ لینے پر ہمارے لیے چڑھائی نہ کر دے. ہمیں کسی بڑے سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے لیا. ان کے بڑے خوبصورت الفاظ تھے نا کہ پنڈت نہرو تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، تو اب ہمیں کوئی تو سہارا چاہیے نا، کوئی تو سہارا چاہیے. تو یہ بات اگر 100% نہیں تو کسی حد تک درست تھی کہ پاکستان کو سہارے کی ضرورت تھی. لیکن آپ نے نتیجہ کیا دیکھا؟ اب ساری تاریخ کو دہرا لیجئے، نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان نے ویسٹ اور امریکہ کے ہاتھوں ہمیشہ ڈانگی کھایا. یہی کام انڈیا نے 21ویں صدی میں کیا، ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے رکھ دیے اور اس نے اپنے تعلقات امریکہ سے اتنے گہرے کیے، کبھی پاکستان کے تعلقات بھی اتنے گہرے نہیں تھے. اس نے انڈیا کے ساتھ ایسے معاہدات کیے کہ وہ ایک قسم کا امریکہ کا محتاج ہو کر رہ گیا. میں آپ کو بہت سے معاہدات گنوا سکتا ہوں. اس نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ یوں جوڑ لیا جیسے وہ امریکہ کا جزو لا ینفک ہے. جیسے بیگ صاحب آپ دیکھیں اسی دور میں پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ چینج آپ نے اس میں دیکھا کہ وہ امریکہ سے تھوڑا سا ہٹنے لگ گئی. اچھا، اس نے امریکہ کے ساتھ اس طرح اپنے آپ کو جوڑ لیا. اب اس لیے کہ بھارت تو یہ سمجھتا تھا نا کہ باوجود اس کے کہ وہاں ایک سٹرگل چل رہی تھی افغان طالبان کی امریکہ کے خلاف، امریکہ کی آکوپیشن کے خلاف، لیکن کہاں جی امریکہ جیسی طاقت کو کون شکست دے سکتا ہے، کون اس کو باہر نکال، لہٰذا اس کا بازو تھام لو اور ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. اس نے کیا کیا؟ تمام ہمسایوں سے، اس پاکستان سے نہیں، اپنے تمام ہمسایوں سے اپنے تعلقات خراب کر لیے. میں نے لفظ استعمال کیا ہے ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے اکٹھے کر دیے. اس کے نیپال سے تعلقات خراب ہو گئے، بنگلہ دیش کے ساتھ خراب نہیں ہوئے لیکن نیوٹرلائز ہو گئے، اتنے دوستانہ نہیں رہے جیسے پہلے تھے. میانمار کے ساتھ خراب ہو گئے، مالدیپ کے ساتھ خراب ہوئے، پاکستان کے ساتھ تو خراب تھے ہی. یعنی چائنا کے ساتھ آپ دیکھیں نا، چائنا کے ساتھ تو باقاعدہ دشمنی لے لی اس امید میں کہ جب میں چائنا کے ساتھ دشمنی لوں گا تو امریکہ تو میرے ہماری دوستی مزید پکی ہو جائے گی، امریکہ تو میرے پاؤں میں آ گرے گا. یہ ساری چیزیں اس نے ایک غلط کام کیا بھارت نے اور سارا انحصار امریکہ پر کر دیا. اب امریکہ ہو گیا کیا کہوں افغانستان میں الٹا ہو گیا. امریکہ افغانستان میں بری طرح ہارا، بری طرح شکست ہوئی، خدائی مار پڑی، بالکل خدائی مار پڑی اور امریکہ وہاں سے بھاگا. دیکھیں
امریکہ نے انڈیا کو کہا تھا کہ ابھی تو انڈیا نے وہ بات نہیں مانی, اگر وہ بات مان لی ہوتی نا تو اس وقت انڈیا بھی انڈیا سے بھاگ گیا ہوتا. امریکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ بھارت اپنے کوئی فوجی بھیجے افغانستان میں, آج سے 2 سال پہلے. وہ تو ویسے بھی بزدل قوم ہے, اس نے اس لیے بھی نہیں بھیجے کون لڑے گا جا کے, وہ اپنے نہیں لڑتے, کسی کے لیے کیا لڑیں گے, تو اس نے نہیں بھیجے. لیکن یہ اس کا سارا نتیجہ ہے کہ جب اس نے سارا ایک ہی ملک پر, ایک ہی طاقت پر سارا انحصار کر لیا, اور وہ طاقت جو ہے وہ خود لڑکھڑا گئی. اب ان کے جیسے کہتے ہیں کوئی والی وارث نہیں ہے. تو لہٰذا انڈیا کا پریشان ہونا بڑا قدرتی ہے, بڑا صحیح ہے. پھر انہوں نے ایک بہت بڑا مارکا مارا تھا کہ وہ پاکستان کی شمال مغربی بغل سے پاکستان کے خلاف تمام کارروائیاں کریں گے اور پاکستان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. انہوں نے 17 عدد وہاں کونسل خانے کھولے تھے, انہوں نے کئی ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی, سب ڈوب گئی, سب ختم ہو گئی. ان کو سڑکیں بنا کے دیں, ان کو ان کی بلڈنگیں بنا کے دیں, یونیورسٹیز بنا کے دیں, پارلیمنٹ ہاؤس بنا کر دیا, جس میں اب طالبان بیٹھیں گے وہ بنا کے انہوں نے دیا. تو اس میں اس کی پریشانی ان کی جائز ہے, اور نتیجہ اپنی غلط پالیسی کا ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ شاید پاکستان اور پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اتنی دانشمندی نہیں ہے جتنا اللہ کا فضل ہے, جتنی اللہ کی خصوصی رحمت ہے. اس نے سارا پانسا ہی پلٹ دیا. جو کچھ انہوں نے کیا تھا, جو گڑھا کسی کے لیے کھودا تھا, وہ خود اس میں گر گیا. اور ویسے بھی دیکھیں نا, پاکستان کا امریکہ سے تھوڑا سا دور ہونا, اس میں بھی ایک بڑا اہم فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ انڈیا کی جفیاں بہت زیادہ اسے ڈالی. جی انڈیا, دیکھیے پاکستان خاص طور پر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ہمیشہ اس کی پالیسی تو ہمیشہ انڈیا فوکس ہوتی ہے. انڈیا یہ کر رہا ہے تو ہم یہ کریں گے, انڈیا یہ کر رہا ہے تو ہم یہ, انڈیا جس کا دوست بنے گا اس کا ہم دشمن بنیں گے, انڈیا جس کا دشمن بنے گا ہم اس کے دوست بنیں گے. تو انڈیا جب چائنا کا دشمن بنا تو پاکستان چائنا کے قریب آ گیا. انڈیا جب امریکہ کا دوست بنا تو پاکستان امریکہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو امریکیت سے بچایا ہے, اس استعماری قوت سے بچایا ہے جس کے بارے میں ہینری کسنجر نے جو کہا ہے کہ امریکہ کی دوستی امریکہ کی دشمنی سے زیادہ بری ہے. اللہ نے ہمیں بھارت کی حماقت کی وجہ سے ہمیں اس سے بچا دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایوب بیگ صاحب جس طرح فرما رہے تھے اس میں چند ایک چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ISF چیف وہاں پہ موجود ہیں. پوری دنیا میں جو مختلف جنگی پالیسی اپنائی جاتی ہیں اس میں ہائبرڈ وار بہت زیادہ ہے, اور انڈیا کی ہائبرڈ وار افغانستان کے خلاف بھی اور افغانستان سے پاکستان کے خلاف بھی بڑے عرصے سے چل رہی تھی, سب کو معلوم ہے اس بارے. اور کلبھوشن یادو وغیرہ تو پکڑے گئے, لیکن ساتھ ساتھ ایوب بیگ صاحب جیسا فرما رہے تھے وہاں ان کے جو کاؤنسل خانے تھے وہ اس کی بہت بڑی زندہ مثال تھی. تو جیسے جیسے افغان طالبان نے کنٹرول حاصل کیا اور بہت جلدی حاصل کر لیا, تو آپ یہ دیکھیں گے وہاں پہ مکمل ایک شفٹ آ گئی, شفٹ ان پالیسی, شفٹ ان گورنمنٹ, ایون انٹیلیجنس کے اندر. اب جو افغان طالبان کے ایک نمائندے ہیں, یعنی افغان طالبان کی طرف سے اپوائنٹ ہوگا NDS کا چیف. اب دیکھیں کتنی بڑی چینج ہے, شفٹ ہے. وہ NDS جو کہ اشرف غنی کی NDS تھی وہ را کے ساتھ مل کے کام کرتی تھی, لیکن جو افغان طالبان کی NDS ہوگی اس نے اپنے مفادات اور اپنے علاقے میں اپنے جو دوست اور برادر ممالک ہیں ان کے مفادات کو ساتھ لے کے چلنا ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور جس طرح آپ نے نام لیا نا پہلے کہ چائنا ہے, رشیا ہے, اس کے بعد ایران ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, قطر ہے, ان سب کو تو انوگریشن پہ وہ بلائیں گے نا. یہی چیز ایک فالٹ لائنز کو بھی شو کر رہی ہے کہ جو افغان طالبان کے لیے کون سی فالٹ لائنز بن رہی ہیں. وہ ایک کیمپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے ہیلپ کریں گے, پہلے بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں. دوسرا کیمپ جو ہے وہ ہمارا دشمن رہا ہے, اس نے ہمارے ساتھ دشمنی نبھائی ہے پورے طور پر. اور صاحب اس میں دیکھیں نا, جیسے ہی طالبان نے یہاں اپنا اقتدار سنبھالا, اب انڈیا کم از کم اسی وقت ہی تھوڑی عقل کرتا. اس نے اس کے بعد بھی اپنا پروپیگنڈا میڈیا پہ جو کچھ جاری رکھا کہ طالبان کو یہ بھی کہنا پڑا کہ انڈیا کو کوئی مسئلہ ہے تو سفارتی طریقے سے بات کرے. یہ میڈیا پہ اس طرح جو ہے وہ ایک بدتمیزی کی فضا برقرار رکھنا درست نہیں ہے. جی بالکل درست بات آپ کی. ایک تو انڈین میڈیا جو ہے وہ جس کو گودی میڈیا آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی یہ ایک طرح ہے کہ وہ طریقہ ہی یہ یوز کرتے ہیں, اور وہ ان کی جو اپنی پچھلے کچھ عرصے سے جب سے BJP حکومت میں آئی ہے ان کی پالیسی ایسے ہی رہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے اپنے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. اس سے نقصان ان کو ہوتا ہے یقیناً. اور دوسرا ان کو یہ بھی بات پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہرحال افغان طالبان کی حکومت ایک انتہا پسند ہندو حکومت کے ساتھ مل کے چل نہیں سکتی کبھی بھی. ان کی قربت ہو نہیں سکتی, نیچرلی پاسبل نہیں آئی ہے.
تو بہرحال وہ اپنی طرف سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ملائن کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ. اوپر سے اور بات کریں گے کہ جی ہم ٹھیک ہے ملنے کے لیے تیار ہیں, ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنے میڈیا کے ذریعے دوسرے طریقوں سے جو بھی ان کے پاس پروپیگنڈا کے جو میتھڈز ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. اور جہاں تک ہمارے ISI چیف کا وہاں موجود ہونے کا تعلق ہے, تو افغان طالبان نے انوائٹ کیا ہے, تو آپ کو انوائٹ جب کیا تو یہ مداخلت تو نہیں ہے, یہ تو دو برادر ممالک کے لوگ اکٹھے ہو کر اور ان کے جو سینٹرز آف پاور ہیں وہ اکٹھے ہو کر بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ چائنا کے, رشیا کے, ایران کے, قطر کے یا ترکی کے لوگ وہاں موجود نہیں ہیں, وہ تو ایک کیمرہ لے کے اب ہائی لائٹ کر دیتے نا, ہاں, اور کھل کے سامنے آئے. یہ بھی ایک اچھی مثال ہے کہ چھپ کے ملاقات نہیں کی. CIA کا جو چیف آیا تھا چھپ کے ملاقات کی, اس نے ڈر گیا, یہ بھی بتانا گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں آ کے یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی بات کر رہا ہوں. لیکن پاکستان کے ISI چیف یہاں گئے ہیں, بابنگے دوہل گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے بلایا, انوائٹ کیا ہے, تو ایوری تھنگ از ویل اینڈ گڈ. اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ پنجشیر کے اوپر جب افغان طالبان نے اپنا آفینسو شروع کیا جب شروع کیا اسی وقت سے یہ بات آنی شروع ہو گئی, اور یہ انڈین اور انٹرنیشنل میڈیا سے آئی کہ پاکستان اس کے اندر انوالوڈ ہے, ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. پاکستان کے ڈرونز اس کے اندر جا رہے ہیں, پاکستان کے F-15 تو پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں, F-15 جہاز پاکستان کے وہاں پہ جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر یہ کہ ایک ایسا انہوں نے ویژول دکھایا جو کہ ایک ویڈیو گیم سے لے کے جنگ سیمولیٹ کی ہوئی تھی. اب دیکھیں یہ تو وہ میڈیا ہے, اور ان کا میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی مختلف فالس نیوز دیتا رہتا ہے. پہلے بھی انہوں نے برسلز کے اندر EU ڈس انفو لیبس کی پوری ایک مہم چلائی ہوئی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. لیکن نقل کے لیے بھی آپ کو یقیناً یہی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا رہتا ہے, وقتی طور پہ اس کو پک کر لیا جاتا ہے, پذیرائی بھی ملتی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں, ویسٹرن تھاٹ, سیکولر تھاٹ کے لوگوں کو بھی پذیرائی ملتی ہے, اور وہ اس کو آگے لے کے بھی چلتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حقیقت کھل جاتی ہے. جب حقیقت کھل جاتی ہے تو سب نے دیکھا کہ پنجشیر میں واقعی وہاں سے جب افغان طالبان کو افینسو تھا, انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت وہاں پہ جو بھی انہوں نے افینسو کیا اپنا, اس کے نتیجے پہ ان لوگوں کو سرینڈر کرنا پڑا, کچھ بھاگ گئے وہاں سے, جس طرح فرانس چلے گئے. تو ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان نے جب افینسو کیا پنجشیر میں تو واقعی انہوں نے وہاں پہ اپنی اسٹریٹجی, جنگی اسٹریٹجی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انہوں نے وہاں بھی قبضہ کر لیا, اور جو ایک صوبہ رہتا تھا وہ بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا. اور احمد مسعود جس کے بارے میں انڈیا کہتا تھا کہ اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے, وہ فرانس بھاگ گیا ہوا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا, اس پر بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان دیا ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک سپر پاور سے لڑے ہیں 20 سال تک, تو ہم پنجشیر میں لڑنے کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہم پر اس طرح کے الزام لگائیں. آپ کہیں کہ بڑی لاجیکل بات, بڑی لاجیکل اس نے بات کی. صحیح بات. جی رضا الحق صاحب, جی مشرق کے ساتھ آپ دیکھیں مغربی میڈیا جو ہمارا ہے وہ اس وقت جیسے جیسے طالبان کو زور ملتا جا رہا ہے افغانستان میں, ویسے ویسے ان کی ہائبرڈ وار جو ہے افغانستان اور طالبان کے خلاف وہ بھی زور پکڑتی جا رہی ہے. تو وہ کس کس لیول پر ہو رہی ہے اور کن کن ذریعوں سے ہو رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیے ہائبرڈ وار کے اوپر تو ایک علیحدہ نشست اگر کی جائے تو اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات بتا سکتے ہیں, لیکن مختصراً میں ذکر کروں گا. یہ میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے, یورپین سینٹر آف ایکسیلنس فار کاؤنٹرنگ ہائبرڈ تھریٹس, 2017 میں یہ قائم ہوا تھا. اور پھر یہ کہ نیٹو کو اپنا جو ایک ونگ ہے اس کے اندر بھی ہائبرڈ وار کو انہوں نے ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ملٹری اور نان ملٹری دونوں کو ملا کے کوورٹ اینڈ اوورٹ دونوں طرح کے آپریشنز, چھپے ہوئے بھی اور سامنے آ کے بھی. تو یہی اس کی ایک بیسک پیرامیٹر ہوتا ہے جس میں ہم ہائبرڈ وار کو دیکھتے ہیں. باقاعدہ جنگ, باقاعدہ فوجی, نان اسٹیٹ ایکٹرز, سویلینز اور دوسرے ذرائع جتنے بھی ہیں, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں پالیٹکس بھی شامل ہے, اس میں سائیکالوجی بھی شامل ہے, ان سب کو ملا کر, اور پھر یہ کچھ آپریشنز دکھا کر, کچھ چھپ کر, یہ سب ملا کے کیے جاتے ہیں. اس کو ہم ہائبرڈ وار کا نام دیتے ہیں. اب ہم دیکھیں اگر اس کے کچھ بنیادی جو طریقہ کار ہیں اس میں ایک تو آپ دیکھتے ہیں ملٹری یا پراکسیز کے تھرو وار کی جاتی ہے, اکنامک وار فیئر کی جاتی ہے, پھر یہ کہ لا, انٹرنیشنل لا کو یوز کر کے ہائبرڈ وار لڑی جاتی ہے, پالیٹکس کو یوز کر کے, پالیٹکس میں ڈویژنز کو استعمال کر کے, سوشل انجینئرنگ کے ذریعے, سائیکولوجیکل وار فیئر کے ذریعے, بہت سارے طریقے ہیں. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, میں صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ دیکھیں گے افغانستان میں وہ کس طرح جنگ کر رہے ہیں. جہاں تک اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا تعلق ہے, امریکہ خود نیٹو سمیت وہاں پہلے اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ جنگ کر رہا تھا. پھر انہوں نے بلیک واٹر کے بعد اسی کا نام اگلا جو بنا تھا زی کارپوریشن, اور ساتھ پھر یہ کچھ اور گروپس قائم کیے داعش کے نام پہ اور کچھ اور, ان کو ساتھ لے کے وہاں پہ انہوں نے جنگ کی پراکسیز کے تھرو اور ڈائریکٹلی. تو پراکسیز کے تھرو تو اب بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ جنگ موجود ہے جو چل رہی ہے.
اکنامک وار کی اگر آپ بات کریں تو یہ سب کے علم میں ہے کہ جو افغانستان کے سینٹرل بینک کے ریزروز بنتے ہیں جو افغانستان کی اپنی ملکیت ہے اور اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں سے ان کے فنڈز ملتے تھے وہ سب فریز کر دیے گئے, بند کر دیے گئے. یہ اکنامک وارفیئر ہے. فنڈز کے علاوہ جو ان کا اپنے پیسے وہاں موجود تھے وہ تو بند کرنے کا حق نہیں. ایگزیکٹلی ریزروز تو چلے کوئی کہتا بھی ہم پہلے مدد کر رہے تھے اب نہیں کریں گے, لیکن جو ان کے اپنے پیسے تھے وہ تو حق نہیں بنتا, وہ نہیں حق بنتا تھا. اور ہمیں اس بارے میں امید ہے کہ افغان طالبان اس راستے پہ نہیں جائیں گے جس راستے پہ پاکستان چلا جاتا ہے, دوسروں سے لون لینے, قرضے لینے اور ان چیزوں کے اوپر, ورنہ یہ ہے کہ تلوار پھر فیکٹف اور اس طرح کی چیزوں کے بھی لٹکنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتکاری کے ذریعے مختلف جگہوں پہ وہ اینٹی افغان طالبان سینٹیمنٹ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے, انڈیا ہو چاہے وہ یو ایس اے ہو چاہے وہ آپ کا یورپ ہو, وہ سفارتکاری کے ذریعے ہر جگہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہمیں 2-3 اور چیزیں جو سامنے آتی ہیں بہت کلیئرلی, انٹرنیشنل لا کو وہ یوز کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو مثال دینے لگا ہوں. جو اس وقت ملا محمد حسن اخند عبوری وزیر اعظم نامزد ہوئے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی بلیک لسٹ میں اب بھی شامل ہیں وہ. یعنی ان کے اوپر صرف سفری پابندی ہی نہیں بلکہ اکنامک ٹرانزیکشنز کی بھی پابندی موجود ہے. انٹرنیشنل لا کا لبادہ اوڑھ کر اور اس کی جو کور لے کر انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ اس طرح کوشش کر رہی ہیں افغانستان میں لیجیٹیمائز نہ ہونے دیں افغان طالبان کی حکومت کو. کہا جاتا ہے کہ یہ جو سراج الدین حقانی صاحب ہیں جو کہ ان کو کلیدی عہدہ دیا گیا یقیناً, اور ان کے بارے میں یہ امریکہ کی ایف بی آئی کے اندر یہ ہے کہ یہ 5 ملین کا ان کی باؤنٹی مقرر کی ہوئی ہے, ہیڈ منی جسے کہتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری اور مثالیں, سر کی قیمت لگائی ہوئی ہے. تو انٹرنیشنل لا کو وہ یوز کرتے ہیں ہائبرڈ وار کے اندر. ویسے بھی آپ رضا اللہ صاحب دیکھیں کہ مغرب کا اس معاملے میں بڑا دوغلا پن سامنے آتا ہے کہ اپنے اسٹیٹ کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان جب وہ قانون نافذ کرتے ہیں تو اس میں تو عدل و انصاف کے پیمانے انہیں یاد رہتے ہیں, لیکن جب وہ بین الاقوامی قوانین میں دوسری قوموں کے ساتھ جب بہیو کرنے لگتے ہیں تو وہاں عدل و انصاف کے سارے تقاضے جو ہیں وہ, اس میں کوئی شک نہیں. گوانٹانامو بے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بدترین مثال ملتی ہے ہمیں. وہاں پہ آپ نے 2 دہائی سے لوگوں کو قید کیا ہوا ہے, کوئی ان کے اوپر کیس نہیں. کیس صرف وہی ہے جو آپ نے بنا کر چھپ کر ان کو وہاں پہ قید میں رکھ دیا, سولیٹری کنفائنمنٹ میں. ایون ملٹری کورٹ میں بھی کیس نہیں چلا ہوا ہے. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. پھر یہ ہے کہ ہائبرڈ وار میں وہ پولیٹیکل وارفیئر بھی استعمال کرتے ہیں. پولیٹیکل وارفیئر یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو پشتون ہیں جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے, کوئی دوسرا ہے نہیں. حالانکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو لگایا جا رہا ہے قاری فصیح الدین وہ بدخشانی ہے اور ان کو چیف آف آرمی اسٹاف لگایا جا رہا ہے, اور اسی طرح آئندہ آ کے بھی وہ ازبک لوگوں کو بھی تاجکوں کو بھی اس میں حصہ بنائیں گے گورنمنٹ کا. بھی تو بری حکومت ہے. اور ساتھ یہ کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر بھی بہت زیادہ, میڈیا کے ذریعے ملائن کرنا, این جی اوز کے ذریعے ملائن کرنا, ان کی آئیڈیالوجی کو بار بار یہ ثابت کرنا کہ یہ غلط ہے. ویسٹ کی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کے کہنا کہ یہ اصول ہے, یہ پیمانہ ہے جس کے مطابق افغان طالبان کو حکومت بنانی چاہیے. بھئی وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے 20 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, اس کے مطابق رہ کر وہ سارے اپنے اصول و ضوابط اپنے بنائیں گے جو بھی حکومت کے ہیں, ریاست کے چلانے کے ہیں. تو اس میں ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ مغرب کے جو معیارات ہیں اس کے مطابق کریں, ان کا اپنا ایک معیار ہے اس کے مطابق ہی کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائبرڈ وار پہلے بھی چل رہی تھی, اب بھی چل رہی ہے, تو وہ کوشش کرتے رہیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بھی کامیاب کرے. اچھا ایوب بیگ صاحب, جس طرح بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو مغربی میڈیا ہے اور وہاں کی جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے ساری, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ وہ 20 سال یہاں رہ کر گئے ہیں. اب انہوں نے اپنا ایک تعلیمی نظام یہاں بنایا, اپنی ایک پوری نسل پروان چڑھی جو ان کی تعلیم کے تحت, ان کے نظام کے تحت چلی, اس کو اس طرح کی عادتیں پڑیں, سارے اس کا لائف سٹائل اس طرح کا ہوا. اب اس طرح کی نسل پر اسلام کو نافذ کرنا یہ طالبان کے لیے کیا آسان ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب, یہ صورتحال افغانستان میں شہروں میں ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں ان شہروں میں کابل میں سب سے زیادہ ہے کہ کابل ان کا مین شہر ہے, دارالحکومت بھی اور مین شہر بھی, اور امریکی فوجیوں کا اور امریکی سامراج کا وہاں فوکس بھی تھا. ظاہر ہے اس کے نتائج نکلیں گے. بات یہ ہے کہ یہ تعلیم, یہ تہذیب, یہ چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان ہار گیا, اتحادی جیت گئے, تو ٹیبل پر بیٹھے تو جاپانی مفتو تھے, اتحادی فاتح تھے. اتحادی جو شرائط کہتے تھے جاپانی کہتے ٹھیک ہے,
لیکن جاپان کے بادشاہ نے ایک بات، وہ بادشاہ کہلاتا تھا ان کا، ایک بات واضح کر دی کہ ہمیں آپ کی تمام باتیں قبول ہیں، آپ فاتح ہیں، ہم مفتوح ہیں، آپ نے قبضہ کیا ہے، ہمیں شکست ہوئی ہے، آپ کی تمام باتیں قابل قبول ہیں، لیکن ہم ایک بات کسی صورت نہیں تسلیم کریں گے، ہم اپنا نظام تعلیم نہیں چینج کریں گے، باقی سب آپ کا۔ صحیح۔ تو اصل بات یعنی یہ کہ ہے آپ نے ہماری نسل کو فتح کر لی ہے، لیکن اگلی نسل ہم آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے وہاں اور دوسرے اسلامی ممالک میں جو اس نے فتح اس طرح کے لیے بھی کی، اصل میں وہ تعلیم اور تہذیب پر بہت زور دے رہا ہے کہ اس کو تبدیل کریں گے، اس کو ویسٹرنائز کیا جائے۔ اصل جنگ ہی اس لیے، اور میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ جتنا مشکل کام طالبان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اس جن کو بوتل میں دوبارہ بند کرنا، جو جن امریکیوں نے، اتحادیوں نے، نیٹو نے 20 سال میں کابل اور دوسرے بڑے شہروں میں جو بوتل سے نکالا ہے لوگوں کو۔ دیکھیں بہرحال ہم ویسٹرن برائیاں کہتے ہیں، بے حیائی ہے، غلط کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان کو جو بہرحال انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے لیے اٹریکشن تو ہے۔ جب آپ ایک اٹریکشن والی چیز اتنی عام کر دیں گے تو پھر لوگ اس کے لیے جسٹیفیکیشن بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو جو غیر اسلامی ہیں، جو اسلام کے خلاف، کیونکہ انہوں نے تو ساری جدوجہد کی اسلام کے ہاتھ ہے، ان چیزوں کو، وہ تمام چیزیں جو غیر اسلامی ہیں، جو مثلا بے حیائی ہے، ایسی تعلیم ہے جو غیر اسلامی ہے وغیرہ، ان چیزوں کو ختم کر کے اس جن کو دوبارہ بوتل میں لانا اور ایسے لوگ، ایسی نسل پروان چڑھانا جن کے ذہن میں، جن کے اذہان و قلوب میں اسلامی تعلیمات، اسلامی شاعر آ جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہے اصل وہ کام جو افغان طالبان کو کرنا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ سب کچھ آج ہی انڈیل دے، ہوگا تو یہ تدریج کے ساتھ ہی، لیکن ایک فرق کو واضح رکھنا، ایک ہے تدریج اور ایک ہے تاخیری حربے، ایک ہے اپنے آپ کو مطمئن کرتے چلے جانا مختلف حربوں میں، جو پاکستان کرتا رہا ہے۔ یہ کر لیں گے تو پھر اسلام آ جائے گا، یہ کر لیں گے تو پھر اسلام کی کوئی چیز بھی لے لیں گے، یہ ابھی وقت اجازت نہیں دیتا بھی نہیں۔ تدریج ضرور اختیار کریں، تدریج میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بڑا باریک فاصلہ ہے، بڑا فاصلہ ہے تدریج میں اور تاخیری حربوں میں۔ وہ تاخیری حربے اگر استعمال ہوئے، اگر اسلام کو دور کیا گیا تاخیری حربوں سے، تدریج کے ساتھ جو کام آج نہیں ہو سکتا کل ہی ہو سکتا ہے، وہ کل ہی ہو، وہ بالکل درست ہے۔ لیکن اگر ویسٹڈ انٹرسٹ نے اس کو تاخیری حربوں میں تبدیل کر دیا تو یہ طالبان یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ اس فرق کو انہیں خاص طور پر نوٹ کرنا ہوگا۔ وہ تدریج کے ساتھ ضرور کام کرے، لیکن کسی تاخیر کو قریب نہ آنے دے، وہ کام وقت پر ہو جانا چاہیے جو ہونا، اور بہرحال کچھ تھوڑا سا انقلابی انداز اختیار کرے، تھوڑا سا یہ انداز کرے یہ کام اتنے وقت میں ہوتا ہے، اتنے وقت میں کیوں نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے اس ٹائم کو شارٹ کرے، جلد از جلد اس تدریج کو پورے مرحل اس کو طے کرے اور اپنی اصل منزل کی طرح رواں ہو۔ اور اصل منزل کیا ہے؟ افغانستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا، حقیقی میں جو وہ سچی بات کہوں تو 2001 میں بھی ابھی نہیں بنا سکے تھے، ابھی طور پر اس کو مکمل نہیں کر سکے، اس کو بنا لینا ایک واقعتاً اسلامی فلاحی ریاست۔ جو بھی ریاست کا سربراہ ہو وہ صحیح معنوں میں قوم کا خادم ہو، صحیح معنوں میں قوم کی خدمت کرو۔ اور ہمیں خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ انہوں نے باقاعدہ ایک وزارت رکھی ہے جس کا نام ہی رکھا ہے فوائد عامہ، عام لوگوں کے فائدے، تو عام لوگوں کا فائدہ بھی کریں، ان کی دنیا بھی دیکھیں، ان کی آخرت بھی دیکھیں، ان کی دنیا سنوارنے میں کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے آخرت تباہ ہو جائے، اور آخرت کا معاملہ اس طرح اس بیلنس انداز میں کرے، اس بیلنس انداز میں کرے کہ ان کی دنیا بھی ساتھ چلتی رہے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب۔ ناظرین یہ تھا پروگرام زمانہ گواہ ہے، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔